السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر سی۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے اعتباری زر اور ترسیل زر کے جدید آلات۔ پچھلے میں ہم نے روایتی آلات جو ہیں وہ پڑھے تھے، جس میں ہم نے ہنڈی، پرائمیسی نوٹ، کتابی حساب، چیک وغیرہ، سرکاری کفالتیں اور بینک ڈرافٹ پڑھا تھا۔ آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اعتباری زر کے جدید آلات، جس میں پہلا ہے کریڈٹ کارڈ۔ اسے کریڈٹ کارڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے زر پلاسٹک یا پلاسٹک منی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی میگنیٹک سٹرپ اوپر لگی ہوتی ہے، جو کہ کسی بینک یا کاروباری کمپنی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ رکھنے والے کو اس کی مدد سے اشیاء و خدمات کی خریداری کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ایسی خریداری جو زر نقد ہے اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کی جاتی ہے، جس کی ادائیگی بعد میں کر دی جاتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے گاہک کو متعلقہ بینک یا کمپنی میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے۔ اس کارڈ سے خریداری کے لیے ادھار رقم کی ایک مخصوص حد مقرر ہوتی ہے۔ اسپانسر کرنے والا ادارہ ہر ماہ ایک بل فراہم کرتا ہے، جس میں سابقہ جو 30 دن ہے اس کی ریکارڈ کی سرگرمیوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی شرائط کے تحت گاہک اس رقم پر سود چارجز ادا کر سکتا ہے، جو کہ وہ ماہانہ بنیاد پر ادا نہیں کرتا۔ کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والی جو بڑی کمپنی ہے وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ ہے۔ بس یہ یہاں تک ہی آپ اس کو کر لیجیے گا۔ یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے 3 سے 5 لائن کا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ پھر ہے اے ٹی ایم کارڈ۔ اے ٹی ایم کس کا مخفف ہے؟ اے ٹی ایم مخفف ہے آٹومیٹک ٹیلر مشین، آٹومیٹڈ ٹیلر مشین۔ اسے بھی زر پلاسٹک کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر کیش کارڈ کی طرح ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم سروس اپنے اکاؤنٹ یا کھاتے سے زر نقد روپیہ نکلوانے کے لیے مختصر منی اسٹیٹمنٹ، بیلنس سے متعلق معلومات، کثیر برانچی اکاؤنٹ یا ملٹی برانچز اکاؤنٹ جس کا مذکورہ اے ٹی ایم کارڈ سے تعلق ہو، اس کے ذریعے کسی تیسری پارٹی کو ادائیگی کرنے، یوٹیلیٹی بلز، یہ جو گیس بجلی کے جو بل ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بینک کی اسی برانچ یا کسی دوسری برانچ میں فنڈ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے گاہک زیادہ سے زیادہ مقررہ حد تک روزانہ اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس کے مطابق جو رقم ہے وہ نکلوا سکتا ہے۔ گاہک ان کارڈز کے ذریعے اپنے مختلف اکاؤنٹس میں یا کسی اور پارٹی کو فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بیلنس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ بھی ممبر بینک سے لے سکتے ہیں۔ پھر ہے آن لائن بینکنگ۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو لوگوں کو بذریعہ انٹرنیٹ گھر پر بینکاری سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ بذریعہ آن لائن بینکنگ میں روزانہ کا لین دین، مثلاً اکاؤنٹ سے رقوم کی ٹرانسفر، اکاؤنٹ بیلنس سے متعلق معلومات، بلوں کی ادائیگی، کسی کو ادائیگی اگر روکنی ہو تو اس سے متعلق درخواست، جبکہ کچھ آن لائن قرضہ اور کریڈٹ کی درخواست بھی دی جا سکتی ہے۔ اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات جو ہیں دن رات کسی بھی وقت کہیں سے بھی آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایم ٹی ہے۔ ایم ٹی یہ میل ٹرانسفر، ایم ٹی مخفف ہے میل ٹرانسفر کا۔ یہ بھی انتقال زر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت کوئی خاص آلہ استعمال نہیں ہوتا۔ جب رقم کی منتقلی کی درخواست متعلقہ بینک کو دی جاتی ہے تو کچھ پیش بندی کرتے ہوئے بینک مطلوبہ رقم میل ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ میل ٹرانسفر ہمیشہ ایڈوائز یا انوائس کی صورت میں ہوتی ہے، جو کہ کوئی خاص آلہ نہیں ہوتا۔ ایم ٹی کا بغیر کسی تبدیلی کے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ٹی ٹی ہے۔ ٹی ٹی جو ہے وہ ہے مخفف ٹیلی گرافک ٹرانسفر۔ تمام ملکی جاری کردہ ٹی ٹی ٹیلی گرافک ٹرانسفر ڈرافٹ سیکشن کے اجرا والے رجسٹر میں درج ہوتی ہے۔ ہر ایک ایڈوائز یا ٹی ٹی کا علیحدہ سیریل نمبر ہوتا ہے، جس میں لفظ ٹی ٹی درج ہوتا ہے۔ ٹی ٹی آرڈرز کی ادائیگی متعلقہ مستفید ہونے والے کو فوری طور پر دی جاتی ہے۔ اعتباری زر جو ہے اس کے فوائد اور نقصانات جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعتباری زر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اعتباری زر ایسا زر جو اعتبار کی بنیاد پر لوگوں میں گردش کرتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ یہ دھاتی زر کی اس سے بچت ہو جاتی ہے۔ اعتباری زر کی بدولت دھاتی زر کافی بچ جاتا ہے، کیونکہ اعتباری زر جب گردش میں نہیں تھا تو دھات کے سکے بنتے تھے، جن میں دھات کی کافی مقدار خرچ ہو جاتی تھی، سکہ سازی پر بھی خرچ آتا تھا۔ اعتباری زر نے اس مشکل کو دور کر دیا۔ صنعت اور تجارت کی ترقی۔ اعتباری زر کی بدولت صنعت اور کاروبار میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ لوگوں کو اعتبار کی بنیاد پر کافی رقم ادھار مل جاتی ہے، جسے وہ کاروبار میں لگا کر اسے وسیع کر لیتے ہیں۔ بینک ڈرافٹ، اے ٹی ایم کارڈ، آن لائن بینکنگ، اس کے ذریعے بھاری رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ کاروبار کی وسعت۔ اعتباری زر کی بدولت کاروبار میں کافی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ ہنڈیوں کی بدولت کاروبار آسان ہو گیا ہے۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے لوگ جو ہے وہ آسانی سے مال ادھار منگا لیتے ہیں اور اسے فروخت کر کے ادائیگی کر دیتے ہیں۔
پھر غیر ملکی ادائیگیاں بہت آسان ہوگی. غیر ملکی ہنڈیوں کی بدولت غیر ملکی ادائیگیوں میں کافی سہولت پیدا ہوگی. بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملا. بچت کی عادت ہو جاتی ہے. اعتباری زر کی بدولت لوگوں میں بچت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لوگ اس لیے بھی رقم بچاتے ہیں کہ کاروبار میں لگا کر نفع کمائیں. کاروباری صلاحیتوں سے استفادہ حاصل ہو جاتا ہے. اعتباری زر کی بدولت وہ لوگ جو کاروباری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن سرمایہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. بینکوں کی بدولت انہیں بھاری رقم قرض مل جاتی ہے جن سے وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے خود بھی نفع کماتے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں بھی مدد لیتے ہیں. قیمتوں میں استحکام. کسی ملک میں جو قیمتیں ہیں اس پر زر کی رسد براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. زر کی رسد بڑھ جائے تو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. زر کی رسد کم ہو تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. مرکزی بینک اپنی زرعی پالیسی کی معرفت اعتباری زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے. اس طرح سے ملک میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر قابو پایا جاتا ہے. حکومت کو جو قرضہ ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اعتباری زر کی بدولت حکومت کو قرضہ حاصل کرنے میں کافی سہولت ہوتی ہے. حکومت جب چاہے بینکوں سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ قرضہ جو ہے وہ لے سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں دھاتی زر کی صورت میں حکومت کو اتنی آسانی کے ساتھ قرضہ نہیں ملتا. پھر اعتباری زر کے کچھ نقصانات جو ہیں وہ بھی ہیں جو کہ پہلا تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اجرا ہو جاتا ہے. ضرورت سے زیادہ جو ہے یہ چھپ جاتا ہے. عام طور پر نوٹ متناسب حد کے اصول کے تحت جاری کیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات جو ہے وہ حکومت اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے کی تکمیل کے لیے یا ہنگامی ضروریات سے عہدہ برا ہونے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے. بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ دیتی ہے. یہ زائد نوٹ ملک میں افراط زر کا باعث بنتے ہیں جس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. میرا تو وہ بھی خراب ہو گیا سارا.